بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بھی اور اس کی قیادت کے لیے۔ نئی تبدیلی یہ آئی ہے کہ تہرے قتل کا مقدمہ درج ہو گیا۔ گنڈاپور نے سیاسی رابطے شروع کر دیا۔ مذاکرات کی بھیک، ڈیڈ لاک، علماء سے اختلاف نہیں، مسئلہ صدر زرداری کا ہے۔ اور منصور علی شاہ کا ایک اور خط۔ تو گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، منصور علی شاہ نے بڑے خط لکھے، بار بار لکھے چیف جسٹس کو۔ رزلٹ نکلا یا نہیں نکلا، لیکن وہ اپنا کام، اپنی موجودگی کا احساس کراتے رہتے۔ اب انہوں نے خط لکھا ہے رولز کمیٹی کے سربراہ جمال خان بندوخیل کو، اور یاد رہے کہ پہلے رولز کمیٹی کے سربراہ وہ خود تھے، اب جمال خان بندوخیل ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا یہ کس کے اجلاس میں بھی رولز بنائے نہیں گئے، جب تک رولز بنائے نہیں جا رہے، اور پہلے بھی 6 دسمبر کا اجلاس بھی اس لیے ملتوی کیا گیا تھا کہ اس میں فیصلہ کیا گیا تھا پہلے رولز بنا لیے جائیں، پھر ججز کی تعیناتی کی جائے۔ لہٰذا اب بھی انہوں نے مشورہ خط لکھ کے یہی دیا ہے کہ پہلے رولز بنائے پھر آگے۔ کیسی دلچسپ صورتحال ہے کہ خود جب اپنی ذمہ داری تھی تو کچھ کیا نہیں، اور اب لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، تجاویز دے رہے ہیں۔ بہرحال انہیں اپنی ذمہ داری ادا کر کے وہ دامن جھاڑ کے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اسی طرح گنڈاپور صاحب، بڑکوں کا موسم ختم ہو گیا ان کا، اب تھوڑا سا ریسٹ پہ ہیں، تو انہیں بانی چیئرمین کی بات یاد آ گئی کہ سیاسی لوگوں سے رابطے کریں، سیاسی لوگوں سے تعلقات بڑھائیں تاکہ کوئی گرینڈ اتحاد بنایا جا سکے۔ گرینڈ اتحاد کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو پہلے جو تحفظ آئین کے لیے بنائے گئے تھے محمود اچکزئی، اب ان کا نام نہیں لیا جاتا، نہ ہی وہ کہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کا بڑا کلیہ ہے کہ بندے نے استعمال کرو جی چوکے اتھے مارو جتھے اساں بھی نہ لائے۔ تو معاملات ہی ایسے ہی ہیں۔ اب گنڈاپور صاحب نے رابطے شروع کیے تو پہلے سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی سے رابطہ کیا، لیاقت بلوچ سے رابطہ کیا، اور بھی انہوں نے 2-3 رابطے کیے، جس میں تو اس رابطوں میں موجودہ سیاسی معاملات اور حالات جو ہیں ملکی، اس پہ بات چیت کی گئی، اور اپنی دھرنوں کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ حکومت پر کتنا پریشر پڑا، کتنا نہیں پڑا، اور پھر بتایا ان کو کہ ہم نے کیوں کیا، کیسے کیا، اور بانی چیئرمین کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سیاسی عمل ہے، ایسا ہونا چاہیے، رابطے رہنے چاہیے، اور سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، لہٰذا تعلقات، فہم و تفہیم، بات چیت، گفتگو کا سلسلہ تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ لیکن دیر آئے درست آئے، اگر اس وقت بھی شروع کر دیا تو۔ اسی طرح اسد قیصر، گوہر علی خان، بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے بھی رابطے شروع کیے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی لاگو بتایا کہ شبلی فراز بھی کہہ رہے ہیں اور گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، کسی نے ہمارا کوئی بندہ نہیں مارا ہوا، سیاسی ہے، سیاسی اختلافات ہیں، تو نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں اور وہ رہنے بھی چاہیے کہ وہ منشور کے مطابق ہوتے ہیں، اپنے اپنے اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں، تو وہ رابطے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب بات تھی کہ ابھی چند دن میں آپ نے دیکھا مذاکرات، مشروط مذاکرات، غیر مشروط مذاکرات، اور حکومت سے مذاکرات، اور کپتان نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی، اب پتہ لگا اس میں 2 رکن اور ڈال دیا گیا، اضافہ کر دیا گیا، 7 رکنی کمیٹی ہو گئی۔ لیکن بھائی مذاکرات کس کے ساتھ؟ کیوں کہ پہلے تو آپ مشروط کہہ رہے تھے، حکومت نے غیر مشروط کی بات کی، اب آپ غیر مشروط ہوئے تو حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے بھائی گارنٹی لاؤ، پہلے بھی ہم نے انتخابات کے سلسلے میں مذاکرات کیے تھے، تو اس وقت بھی عمران خان نے ویٹو کر دیا، تو پہلے وہ گارنٹی چاہیے جس میں یہ ہو کہ جو فیصلہ کرے گی یہ کمیٹی، اس کو عمران خان ویٹو نہیں کریں گے، مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اعتماد ہی نہیں ہے۔
بلکہ انہوں نے یہ کہا میں بد اعتمادی کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن باہر جو اخبارات کی خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ سب گڈی گڈی ہیں، سب مل رہے ایک دوسرے سے خوش ہیں، جیل سے باہر سب اچھا ہے، حالانکہ یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور جس انداز میں کسی کو اتنی لاشیں گر گئیں، اتنا کچھ ہنگامہ ہو گیا، اتنے لوگ قید ہو گئے، اور لوگ جو ہیں آپس میں مل رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں جفیاں پانڈے نے، تو انہیں اس پہ اعتراض بھی کیا، اپنی قیادت پر قائدین پر تنقید بھی کی۔ تو اب اسد قیصر صاحب نے آواز لگائی ہے بڑی انداز جو ان کے بانی کا ہے کہ جناب مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ تو بھائی پھر سیدھی سیدھی گل ہے، حکومت اب کھیل رہی ہے، حکومت کی باری ہے، ڈیڈ لاک ہو گیا، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ کمیٹی نہیں بنائی حکومت نے، آپ نے ایڈوانس حکومت کمیٹی بنا دی، آپ نے 5 رکنی بنائی، پھر 2 رکن اور بڑھا دیے اس میں، لیکن حکومت پہلے تو کمیٹی بنائے تو حکومت نے آرام سے کہا کہ گل ہی کوئی نہیں، چل پروگرام، جناب پہلے مشاورت کر لیں، ہم اتحادی حکومت ہے باقی پارٹیوں سے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو پھر کر لیں گے، پھر مذاکرات بھی کر لیں گے، لیکن گارنٹی لے آئے، انہوں نے گارنٹی مانگ لی۔ اسی طرح کا بالکل مسئلہ جو ہے چل پروگرام ادھر ہے مدارس بل پر، کہ علماء سے اختلاف نہیں، مسئلہ صرف صدر زرداری کا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں پیر سیاست مولانا فضل الرحمان۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر مدارس بل پر اسی طرح رکاوٹ کھڑی کی گئی تو ہم سیدھے عوام سے رابطہ کریں گے، یعنی سڑکوں پہ آئیں گے، اسلام آباد آئیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا مسئلہ زرداری سے ہے۔ اب اسلام آباد کی فضائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب زرداری صاحب بھی بڑے مفاہمت پرست تو ہیں، لیکن ان کے دل میں بھی ایک غم ہے کہ جب وہ 26ویں ترمیم کر رہے تھے، کرانے کی کوشش ہو رہی تھی، حکومت کرانے کی کوشش کر رہی تھی، اور ساری ذمہ داری ڈالی گئی تھی بلاول بھٹو زرداری پر، تو مولانا نے جناب انہوں نے نک نہ لکیراں کਢਾਈਆਂ سن، تب یہ موقع آ گیا۔ اب مولانا وضاحت کرے کہ علماء سے نہیں، کیونکہ وہ 18,400 علماء جو تھے مدارس میں جو پڑھ رہے ہیں بچے، ان کے حوالے سے جو مدارس ہیں اور مختلف بورڈ بن چکے ہیں وہ سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم اختلاف کرتے ہیں، اسے وزارت تعلیم کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ علماء کا مولانا کا اپنا موقف ہے، تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ جب قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو گیا پھر صدر نے دستخط کیوں نہیں کیے؟ تو اسلام آباد کل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب منا لیں گے مولوی صاحب کو بھی، بلکہ حکومت بھی منا لے گی، کوئی بات نہیں، لیکن زرداری صاحب اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ بھائی تھی ساڈے بچے نو نک نہ لکیراں کਢਾਈਆਂ سن، تو کوئی نہیں اسی بھی تانوں گوڈے گوڈے تنگ تے کریں گے نا، تو تھوڑا یہ دیکھو ساڈے بھی پاور دیکھو۔ تو یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں کہ اب وہ ان کے چکر لگوا رہے ہیں، وہ ان کو امتحان دے بیٹھے گا، آؤ ہاں دوئے صاحب مسئلہ حل ہو جائے گا، چانسز یہی ہیں اسلام آباد کے، وہ یہی کہہ رہے ہو جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی ایک دن کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تعلیم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ تعلیم کے ساتھ رہیں، جو وزارت تجارت کے ساتھ صنعت تجارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں۔ پھر میرا خیال ہے کوئی اور پارٹی اٹھ کے آ جائے، وہ کہے جی ہم تو مذہبی امور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں مدارس۔ تو یہ معاملات جو ہے چلتے رہیں گے، لیکن اس کا حل نکل سکتا ہے، کیوں کہ سب افہام و تفہیم بات چیت پر باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں، قائل ہیں اس کے کہ سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ بانی پی ٹی آئی کی طرح بالکل اپنی ضد یا انا کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں، لہذا یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی کہ وہ جو ہے اپنا تہر قتل کا مقدمہ 24 اور 25 اور 26 جو اسلام آباد میں ڈرامہ کیا گیا جس میں کہا لاشیں گر گئیں، تو اس میں کچھ 12 لاشوں پہ ختم ہوا، 278 سے شروع ہو کے مسئلہ 50 100 سب پہ آیا، لیکن 12 پہ ختم ہوا۔ ابھی تک 12 لاشیں تو ملی نہیں، لیکن وہ 3 لاشیں ملی وہ جو رینجرز کی تھی جن پر گاڑی چڑھائی گئی تھی، تو رینجرز کے ایک اہلکار کی جانب سے تھانہ رمنا میں ایک مقدمہ درج کرایا تہر قتل کا، یعنی 3 قتل کا، اور اس میں بانی چیئرمین کا نام بھی ہے، بشرا بی بی کا نام بھی ہے کہ انہیں اکسایا، یہ لے کے آئے، بانی چیئرمین نے منصوبہ سازی کی اور بشرا بی بی سب کو لے کے آئیں ڈی چوک تک، اور پھر یہ معاملات ایسے گڑبڑ ہوئے، بگڑے، اور باقی بھی قیادت کے سب کے نام ہیں اس میں، یعنی پوری قیادت کے نام اس میں ڈال دیے گئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ چند نامعلوم بھی ڈال دے تاکہ جب ضرورت پڑے تو ضمنی میں جس کو مرضی اس میں ڈال دیا جائے،
لیکن یہ مسئلہ خطرناک ہو گیا. کیوں؟ کہ پہلے بھی ایک وزیر اعظم پر قتل کا مقدمہ بنا تھا، اسے پھانسی چڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے وہ جعلی تھا، ڈرامہ تھا، لیکن یہ تو اصلی ہے. تو کیا اس میں ایک اور وزیر اعظم جو اس کی گردن پھنس جائے گی؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ تیرے قتل کا مقدمہ ہو گیا، لیکن جو 12 ہیں نا شہداء، جن کے لیے یوم شہداء بھی منایا جا رہا ہے، اور ڈی چوک کو نام رکھ دیا گیا شہداء چوک، جہاں کوئی نہ لاش ملی، نہ خون ملا، نہ کوئی اور، تو ان 12 کی FIR ابھی تک درج کسی نے کرانے کی زحمت ہی نہیں کی. ایک تو یہ نا کہ حکومت نہ کرے یا تھانے والے نہ کریں، کوئی بہانے بنائیں، لیکن دوسری جانب یہ کہ جو پارٹی جو مدعی ہیں انہی نے کوئی کام نہیں کیا، اور ابھی تک وہ 12 معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن 12 پہ پکے ہو گئے ہیں. تو اب اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے، اور وہ آئینی بینچ نے اجازت دے دی ملٹری کورٹ میں جو فیصلے ہوئے ان کو سنانے کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی اگر جو خاص ایام پر جو خصوصی رعایت دیا تھی قیدیوں کو، اگر ان لوگوں کو بھی مل سکتی ہے تو وہ دے کے جو رہا ہو سکتے ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، اور جن کو سزا ہوئی ان کو جیل بھیج دیا جائے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور PTI کے لوگوں کو میرا خیال ہے یہ ایک ریلیف مل گیا، لیکن وہ بھی خوش نہیں ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں یہ سارے کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ہمیں مستقبل میں پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب آنے والا وقت تو بتائے گا کہ یہ اس میں ریلیف ضروری تھا، ریلیف دیا جا رہا ہے، سہولت دی گئی ہے، یا اس کے کچھ اور نتائج نکلتے ہیں. اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، بلکہ اپنے حلقہ احباب میں سے شیئر کر دیں تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.